الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں، بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے شک آپ کو اس سے پہلے خبر نہ تھی. اس مقام پر بعض لوگوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ بے شک اس سے پہلے آپ غافل تھے. تو یہ لفظ منصب نبوت اور رسالت کے شایان شان نہیں ہیں، لیکن امام اہل محبت مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ نے اس مقام پر یہ ترجمہ کیا ہے کہ اگرچہ بے شک اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی، یعنی جب اللہ نے علم عطا فرمایا تو تب آپ کو علم ہو گیا، اس سے قبل حضور کو علم نہ تھا، اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. غفلت والا کہنا، نبی کو غافل کہنا، یہ درست نہیں ہے. اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، کہ اے میرے باپ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو انبیاء کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں، اللہ کی تائید ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے القاء ہے، اللہ کا حکم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو یہ خواب دکھایا گیا تو یہ ایسے ہی حادثاتی، کوئی ایکسیڈنٹلی خواب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک باقاعدہ اعلان تھا، ان کی نبوت کی طرف اشارہ تھا، جو کہ اگلی آیت میں حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھا اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا. جب انہوں نے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، تعبیر اس کی یہی تھی. ستارے جو ہیں وہ ان کے بھائی ہیں اور سورج سے مراد ان کے والد گرامی خود اللہ کے نبی جناب یعقوب علیہ السلام ہیں، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور وہ حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، یہ ان کے صاحبزادے ہیں. تو یہ نبیوں کا خاندان ہے، پورا کنبہ ہی نبیوں کا ہے. صحیح بخاری میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ حضرت جناب سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا نام اسم گرامی لیا، جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جہاں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کی تعظیم کرتے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تمام نبیوں، تمام رسولوں کی اور اولو العزم جتنے بھی پیغمبر ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام، ان سے محبت ہم پر فرض ہے، ہمیں اس کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے. تو جناب یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے یہ خواب مت بیان کرنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی وہی تو ان کی طرف ڈائریکٹ نہیں آئی تھی، لیکن وہ پھر بھی یہ فرما رہے تھے کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا. یہ نگاہ نبوت ہے، یہ وہ ادراک، وہ شعور اور یہ وہ علم ہے جو عام بندے کے پاس یوزلی نہیں ہوتا، الا یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اللہ چن لے کسی کو، خواہ وہ اس کے رسول ہوں، اس کے نبی ہوں، عام برگزیدہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے انہیں ان باتوں پر اطلاع عطا فرماتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوگا تو فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تو وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، یعنی تجھے قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ انسان کا دشمن ہے شیطان، اور دشمن بھی ایسا ہے جس نے قیامت تک مہلت لے رکھی ہے، تو اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا. چن لے گا سے مراد جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ منصب علم و نبوت کے لیے چن لے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمانی تھی،
اس لیے فرمایا کہ ہم تمہیں چن لیں گے، تمہاری حیثیت کو، تمہاری اہمیت کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں گے۔ عموماً لوگ اس قصے کو صرف قصہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ آداب نبوت اور رسالت، اللہ کی توحید، اللہ کے نبیوں کے طریقہ کار اور ان پر آنے والی آزمائشوں، مصیبتوں اور آلام کا ایک کھلا بیان ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم پر آج چھوٹی سی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ہر شخص کی فطرت ہے، انسان خلق الانسان ضعیفا کے تحت، کہ انسان ہے ہی کمزور، اس لیے فطرت ہے ہماری کہ کسی بھی بات سے ہم گھبرا جاتے ہیں، واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس قصے کو پڑھیں اور اس کے معنویت کی طرف اگر جائیں، اور پھر میں قربان جاؤں ان مفسرین پر جنہوں نے محبت سے اور اتنی ادب والی زبان میں لکھا ہے، بالخصوص صدر الافاضل حضرت قبلہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ، کہ وہ اردو ادب کی مثال نہیں مل سکتی جس انداز میں انہوں نے شان نبوت اور رسالت اور شان الوہیت کو بیان کیا ہے۔ تو اس مقام پر یہ بات سمجھنا ازحد ضروری ہے کہ جو ابتلاء اور آزمائش اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشد الابتلاء الانبیاء، کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر جن پر مشکلات آتی ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر سب سے زیادہ آتی ہیں، تو اگر اللہ کے نبیوں پر آزمائشیں آتی ہیں تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو ہم اس اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اور ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ چنانچہ اس آیت بینہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے یوسف، تم نے اس بات سے گھبرانا نہیں ہے، ہم تمہیں عزت والی جگہ پر بٹھائیں گے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تجھ پر تیرا رب اپنی نعمت پوری کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، تم سے قبل بھی ہم نے اسحاق اور ابراہیم پر بڑے انعامات کیے ہیں، تو آل یعقوب پر بھی ہم انعامات کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ گھبرانا نہیں، ان ربک علیم حکیم، تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہود نے اپنے علماء سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ اولاد یعقوب کا کیا حال تھا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اگر یہ نبی ہیں تو ابراہیم کی اولاد جناب اسماعیل ہیں، جناب اسحاق ہیں، جناب یعقوب ہیں، جناب یوسف علیہم الصلاۃ والسلام، ان حضرات کے بارے میں بھی پوچھیں کہ آل یعقوب کے ساتھ کیا ہوا، کیسے انہوں نے شام سے مصر کی طرف سفر کیا، کوئی ان کے بارے میں یہ جانتے ہیں؟ پتہ چلے گا کہ اگر یہ جانتے ہیں تو ان کی باتوں کو دیکھیں گے، ٹیلی کریں گے ہم کتب سماویہ کے ساتھ کہ جو پچھلی کتابیں ہیں کیا وہ ان کی باتوں کی تصدیق کرتی ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہم سمجھیں گے یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ظاہراً تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی تعلیمی ادارے میں پڑھے نہیں، حضور کسی راہب کے پاس نہیں بیٹھے، حضور نے کسی معلم سے سیکھا نہیں ہے، کسی سے کچھ پڑھا نہیں ہے، کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی، جامعہ کا منہ تک نہیں دیکھا، اس طرف گئے ہی نہیں ہیں، تو ظاہراً کچھ بھی ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن دعویٰ کرتے ہیں یہ نبوت کا۔ تو پوچھئے ان سے ان کے بارے میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اگر وہ سمجھ سکیں تو اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ، ان کے بارے میں انہوں نے بات کی، بھائیوں نے، باقی بھائیوں نے مل کر کہا کہ بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی یعنی جناب بنیامین جو ہیں، یہ دونوں بہت ہی زیادہ پیارے ہیں، ان سے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں، الی ابینا، ان کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ونحن عصبہ، اور ہم تو ایک جماعت ہیں، یعنی اگر ہم سب اکٹھے ہوں ہم ان سے عمر میں بھی بڑے ہیں، فائدہ بھی زیادہ دے سکتے ہیں، ہم ان کے کام کرتے بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، ہم ہر لحاظ سے پختہ ہیں، وہ دونوں بچے ہیں، ان کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، ان کا بوجھ بھی تقسیم نہیں کر سکتے، پھر اس کے باوجود وہ ان کی طرف کیوں رغبت کرتے ہیں؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس مقام پر اگر تھوڑا رک لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ یہاں لفظ ضلال استعمال ہوا ہے، ضاد لام جو ہوتا ہے، ضال
ضال مضل کا بھی ایک لفظ آپ نے شاید سنا پڑا ہوگا. عموماً اس کا جو مادہ اشتقاق ہے اس سے یہی سینس کریٹ ہوتی ہے کہ اس کا معنی ہے گمراہ ہونا. ہمارے ہاں مترجمین نے اپنی کم علمی اور بہت سی صفاحت بے وقوفی کی بنا پر انبیاء کے بارے میں اس مقام پر یہ لفظ لکھے ہیں کہ بے شک گمراہی میں ہیں، کھلی گمراہی میں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی گمراہی میں ہیں تو پھر روشنی اور ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ اللہ نے اپنے نبیوں کو تو بھیجا مخلوق کی ہدایت کے لیے، اور وہ خود اگر کسی معاملے میں گمراہ ہوئے، معاذ اللہ العیاذ باللہ، اگر وہ خود گمراہ ہوئے تو پھر قوم کو، مخلوق کو ہدایت کون دے گا؟ لیکن میں قربان جاؤں اہل محبت پہ کہ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا بے شک، یعنی انہوں نے اس طرح کہا کہ بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. وغیرہ بے وقوف لوگوں نے کہا کہ بے شک ہمارے باپ تو گمراہ ہو گئے ان کی محبت میں. أَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. مشورہ ہوا، مشاورت ہوئی، کیا کریں؟ اور مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان بھی اس مشاورت میں تھا. اس نے کہا قتل کر دو یوسف کو. تو نبیوں کو قتل کرنے کا مشورہ شیطان ہی دے سکتا ہے. تو بھائیوں سے کہا اس کو قتل کر دو. انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یا تو اس کو قتل کر دیتے ہیں یا ان کو کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آتے ہیں کہ یہ اتنے دور ہو جائیں کہ ہمارے باپ صرف ہماری ہی بات کریں، ہم سے ہی ملیں، ہم سے ہی پوچھیں، ہم سے پیار کریں، اور بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف. ان میں ایک کہنے والا بولا یوسف کو مارو نہیں. یہ غالباً یہودا ان کا نام تھا. مارو نہیں، البتہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دو اور کوئی چلتا اسے لے کر آ کر لے جائے اگر تم نے ضرور یہ کام کرنا ہے. تم قالوا یا ابانا. جب یہ مشورہ ہو گیا پھر والد گرامی کے پاس گئے. یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف. آپ کو کیا ہوا ہے کہ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے؟ اب چونکہ مشورہ ہو گیا تھا اس لیے باپ سے جا کر کہا. تو وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ. آپ ہمیں بھیجیے، کل بھیجیے اس کو ہمارے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ خوب کھائے پیے، کھیلے کودے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ اللہ کے نبی کی نبوت ہے، یہ علم ہے، یہ ان کا ادراک اور شعور ہے، اور یہ آثار نبوت ہیں. اب واقعہ ہوا نہیں لیکن انہوں نے فرمایا قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به. بے شک مجھے خوف ہے کہ تم اسے لے جاؤ. واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم لے جاؤ لیکن تم اس سے بے خبر ہو اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے. چونکہ اس علاقے میں بھیڑیے زیادہ تھے، انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا. تو انہوں نے کہا لئن اقله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. اسے بھیڑیا لے جائے اور ہم ایک پوری جماعت ہیں، ہم ایک پورا گروہ ہیں، پھر تو ہم کسی کام کے ہی نہیں ہیں کہ اس کی حفاظت نہ کر سکیں. چنانچہ جب یہ بات کہی تو ان کو یقین آ گیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. یوسف علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھایا، 12 سال کی عمر ہے، کندھوں پر اٹھا کر والد گرامی کے سامنے جب تک تھے کندھوں پر اٹھایا. جب والد کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو زمین پر دے مارا. اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کا نبی ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا پوتا ہے، پر پوتا بھی نبی کا ہے، خاندان نبوت میں سے ہے اور اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے. لیکن حال یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے کی طرف پھینکتا ہے، دوسرا ادھر سے پاؤں مارتا ہے، تیسرا ادھر سے مارتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ نہیں تھا؟ یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، لیکن یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس بارگاہ کے بارے میں کوئی بات کر سکے. یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنے مصائب و آلام جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بھول جاتا ہے سب کچھ کہ کہاں منصب نبوت اور رسالت، کہاں اللہ کے برگزیدہ نبیوں کا مرتبہ اور کہاں ہم جیسے لوگ. اور حال ان کا کیا ہے، 12 سال کی عمر میں اتنی مشکلات. اور پھر ان سب نے جب یہ حرکت کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم نے یہی کرنا تھا میرے ساتھ. تو پھر انہوں نے پکڑ کر ان کو کنویں میں ڈالا. کنواں بھی وہ ایسا تھا کہ اس کا منہ تنگ تھا، نیچے سے کھلا تھا. عموماً کنواں اگر اوپر سے کھلا ہو تو پھر بھی روشنی وغیرہ آتی ہے.
اب چونکہ جب یوسف علیہ السلام کو رخصت کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو نبی تھے اور وہ جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، تو وہ قمیص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکنے کے لیے جس وقت آپ کے کپڑے اتارے گئے تو آپ کو وہ قمیص پہنایا گیا جو جنت سے آیا تھا، قمیص جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ قمیص آپ کو جو پہنایا گیا تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیجا تو اس قمیص کو گلے میں ڈال دیا بطور تعویذ کے، حفاظت کے لیے۔ نبی کا قمیص ہے اور اللہ کے نبی نے ڈالا ہے اور نبی کے گلے میں ڈالا ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کے ساتھ لگی ہوئی چیز کام آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو پھینک دیا گیا، درمیان میں جب وہ پہنچے تو رسی کو چھوڑ دیا، اللہ نے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے پکڑ کر یوسف علیہ السلام کو اسی کنویں میں ایک پتھر پر بٹھا دیا، 3 دن اور 3 راتیں آپ وہیں پر رہے۔ تصور کیجئے کہ اللہ کا نبی ہے اور اندھیرا کنواں ہے جس کا منہ بھی تنگ نیچے سے کھلا، کیا مشکلات اور کیا پریشانیاں، اللہ سے دعا کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی وقت سب کچھ آسان کر دیتا، لیکن اللہ نے اس امت کو، پچھلی امتوں کو، مخلوق کو سمجھایا کہ میری طرف سے آنے والی پریشانیوں پر واویلا نہ کرو بلکہ میرے نبیوں کو دیکھو۔ چنانچہ ان کی عاجزی، انکساری اور اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہونا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں مشکلات آنے پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ اور بطور عاجزی انکساری اس کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار رہیں۔ اس مقام پر حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گلے میں جو ڈالی ہوئی چادر تھی، وہ قمیص تھی، اس کو کھولا، تو جب اسے کھولا تو اس کنویں میں جو اندھیرا تھا وہ روشنی میں بدل گیا۔ نبی کے جسم سے لگی تھی، ویسے بھی جنت سے آئی تھی، اور وہ قمیص جب آپ نے پہنی تو روشنی ہو گئی۔ اس کے بعد جب آپ کو کنویں سے نکالا گیا، اگلی بات آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ڈال دیا اور مشورہ یہ ہوا کہ ہم ان کو کنویں میں ڈال کر اب واپس چلے جائیں گے، جا کر انہوں نے بتایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو پھر رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، کہ کہتے ہیں ہم دوڑ کر نکل گئے آگے اور یوسف کو اپنے مال و متاع کے پاس پیچھے چھوڑا تھا، واكله الذئب، انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ہم جتنا مرضی سچ بولیں آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے پہلے فرما دیا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا لے، حالانکہ بھیڑیے نے کھایا نہیں تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بھیڑیے کو، انہوں نے کہا لے کے آؤ، بھیڑیا لے کے آئے تو انہوں نے کہا اس نے کھایا ہے، اللہ نے اس کو زبان دی، اس نے کہا میں نے کیا، کسی بھیڑیے نے نبی کو کھایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کا جو تصرف ہے وہ اللہ کی تمام مخلوقات پر ہے۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسا عجیب بھیڑیا تھا جس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا لیکن قمیص کو پھاڑا بھی نہیں، تو اس سے بھی جھوٹ ان کا ثابت ہو گیا۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹے خون کے ساتھ قمیص لے کر آئے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے، یعنی تم جھوٹے ہو اس بات میں۔ فصبر جمیل، کہ میں صبر ہی کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم باتیں کر رہے ہو، جو واقعہ تم بیان کرتے ہو، میں اس پر اللہ کی طرف سے مدد چاہتا ہوں کہ اللہ میری مدد فرمائے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی والا بھیجا اور اس نے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر، چھوٹے سے تھے اس وقت، عمر میں کم تھے، تو ڈول کو پکڑا اور وہ جب اس نے اوپر کھینچا ڈول تو آپ اوپر تشریف لائے، آپ خوبصورت تھے، تو آپ کی خوبصورتی دیکھ کر اس نے کہا یا بشری ھذا غلام، وہ خوشخبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے۔ واسروہ بضاعہ، اسے اپنی پونجی بنا کر چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، جب وہ باہر نکالا تو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی قرب و جوار میں دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی آنے والا قافلہ آئے گا، اس کو اٹھا لے گا یا یہ اندر ہی ختم ہو گیا ہے، دیکھتے تھے، رکھوالی کرتے تھے۔ دیکھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا ہے تو فوراً آئے، کہا یہ غلام ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اپنے نبیوں کے ساتھ آزمائش کا یہ معاملہ وہ کرتا ہے تو اس کی مہربانی ہے اگر ہمیں زمین پر 2 پاؤں دے کر چلا دیا ہے۔
یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارے ہاتھ کام کرتے ہیں، ہماری زبان بولتی ہے، وگرنہ اس کے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو عام مخلوقات کے ساتھ وہ جیسا بھی کرے اس کا حق ہے، وہ مالک ہے۔ تو اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں، اور قتادہ نے کہا صرف 20 درہم کے بدلے بیچ دیا۔ وہ نبی جس کی قیمت پوری کائنات نہیں ہو سکتی، اس نبی کو 20 درہم میں بیچا۔ لیکن میں قربان جاؤں اس نبی کی شان پر کہ جس نے کوئی بات نہیں کی، کوئی گلہ نہیں کیا اپنے رب سے۔ وہ چاہتے تو دعا کرتے اور سب کچھ صحیح ہو جاتا، لیکن یہ ہیں راضی رضا پر رہنے والے، اور کوئی دعا نہیں کی اور خاموش رہے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو ان کی طرف دھیان ہی نہیں تھا، کچھ رغبت نہیں تھی۔ وقال الذي اشتراه من مصر، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، وہاں جب مصر میں لے گئے تو انہوں نے اپنے گھر میں، عزیز مصر نے اپنے گھر میں رکھا یوسف علیہ السلام کو، اور اپنی بیوی سے کہا اسے رکھ لو، یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے، یا اور کوئی فائدہ نہ بھی ہوا تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور نفع کی بات اس نے اس لیے کی تھی کہ چہرے سے آثار نبوت، آثار رشد و ہدایت تو چہرے سے ہی نمودار تھے۔ تو بچپن میں بھی آپ دیکھتے ہیں بعض بچوں کے چہرے بڑے چمکدار ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ان کی پیشانی میں پتہ چلتا ہے کچھ ہے، بڑے وہ عام لوگوں سے ہٹ کر ان کی طبیعت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کے تو چہرے ویسے بھی مختلف ہوتے ہیں، خوبصورتی بھی، ظاہری بھی، اور فیضان باطنی بھی نظر آتا ہے۔ تو عام بندے کی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، تو وہ یوسف جسے لوگوں نے، ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو زمین میں رہنے کا ٹھکانہ عطا فرمایا، اور اس لیے کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں، یعنی انہیں علم دیں تعبیر کا، جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، بے شک اللہ اپنے کام پر غالب ہے، مگر ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب جوانی کو پہنچے، ہمارے جو مفسرین ہیں، کبار مفسرین میں صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا اکثر کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت 20 سال عمر تھی۔ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچے جوانی کو، تو ہم نے انہیں علم اور حکمت سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو ہم نیکوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں، لیکن چونکہ اس گھر میں رہتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں تو شیطان کی رسیاں ہیں، تو الا ما شاء اللہ، اللہ کی نیک بندیاں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چلتا ہے، لیکن بہرحال بندہ کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس عورت، یعنی زلیخا چونکہ وہ نام تھا، تو ان کے گھر میں تھے، تو اس نے لبایا کہ اپنا آپ نہ روکے، وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے، وقالت ہے تلک، اور خواہش ظاہر کی، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج، کہا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں اس بات سے جس طرف تم بلاتی ہو، اور جس کے گھر میں رہتا ہوں وہ تو میرا پالنے والا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، بے شک اس عورت نے ارادہ کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس ارادہ سے محفوظ رہے، کیونکہ اللہ کی دلیل دیکھ چکے تھے، اور دلیل یہ تھی کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جس وقت وہ عورت ان کو بلاتی تھی تو جناب یعقوب علیہ السلام سامنے انگلی سے اشارہ کرتے تھے، نہیں کہ تم اس طرف مت جانا، یہ منصب نبوت اور رسالت کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے اسے نشانی دکھا دی، وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے یوں ہی اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیا۔ 7 دروازے بند کیے، لیکن اللہ نے وہ ہر دروازہ کھولا جب یوسف علیہ السلام بھاگے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، تمام دروازے بند تھے، آپ واپس نکلے، ہر دروازہ کھلتا جاتا، یہاں تک کہ وہ پیچھے تھی۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، انہوں نے قمیص کو پکڑا کھینچا اور وہ پھٹ گئی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جب دروازے کے پاس پہنچے تو عزیز مصر بھی آ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ عورت چونکہ اپنی، اگر لفظ غلط مطلب تیز نہ ہو تو فریب اور مکر میں، دجل میں تھوڑی تیز ہوتی ہے، تھوڑی اوور کلیور ہو تو اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔
تو اپنے تئیں اوور کلیور تھی، انہوں نے فوراً کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. ابھی اللہ کے نبی بولے بھی نہیں اور یہ عورت بول پڑی، اور جب بولی تو کہا کہ کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو تمہارے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہوں. یہ جب اس نے عزیز مصر کو دیکھا کہ اس کو غصہ آ رہا ہے تو چونکہ حضرت یوسف کی محبت میں گرفتار تھی اس لیے ساتھ ہی سخت بات کر کے نرمی کر دی کہ ایسا نہ ہو ان کو قتل ہی نہ کر دے. تو محبت کی وجہ سے کہا کہ ہاں اس کو قید کر دو یا ان کو کوئی کوڑے وغیرہ مار کر سزا دی جائے تاکہ کچھ ہو بھی نہ ان کو. اور قال ہی راودتنی عن نفسی، کہا کہ اس نے مجھے لبایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں. کہا کہ دلیل؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ چھوٹا سا بچہ ہے 4-6 ماہ کا، اس بچے سے پوچھو. یہ ہے اللہ کے نبی کی شان کہ اللہ نے جب گواہی دلوانی ہو تو چھوٹے بچوں سے گواہی دلواتا ہے. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے جھوٹ کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں. لیکن جب معاملے کو دیکھا گیا فلما رأى قمیصہ، پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا تو کہا بہت بڑا جملہ کہا انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. اس نے کہا اے عورتوں یہ تمہارا مکر ہے اور تمہارا مکر بہت بڑا ہے. تو یہ جملہ بہت بڑا ہے، شاید قیامت تک کام کرے گا لیکن ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. تو یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے اس معاملے سے کیونکہ آپ سچے ہیں، اور زلیخا سے کہا کہ تم معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. وقت پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس پر جب نیکسٹ درس ہوگا تو انہی آیات سے. اور بائی دا وے یہاں پر 29 نمبر آیت ختم ہوئی ہے، 29 نمبر اور 30 نمبر آیت آگے سے شروع ہوگی. انشاءاللہ اس حوالے سے نیکسٹ گفتگو ہوگی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.